لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما اللهم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد، اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 16واں پارہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم کل کے نشست میں سورہ طٰہٰ کا آغاز کرے ہیں، اور انشاءاللہ 10 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، 11واں رکوع سے آغاز کریں گے۔ کل کی نشست میں ہم نے سورہ طٰہٰ کے بارے میں پڑھا ہے، جانا ہے اور سمجھا ہے، اور اس کے مضامین، اہم پوائنٹس وغیرہ سماعت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ آئیے انشاءاللہ آج ہم 11واں رکوع کل چل رہا تھا، بیچ میں ہم نے رکا ہے، ایک واقعہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا واقعہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ آج کی نشست میں انشاءاللہ وہ سماعت کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ بغور سماعت کریں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان اقضی فیہ فی التابوت فاقضی فیہ فی الیم فلیلقیہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا، یعنی دریا اس صندوق کو کنارے تک پہنچا دے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے، یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور مؤمن محنن بنایا دیا ہے کہ جو تجھے دیکھے گا یعنی فریفقہ ہو جائے، یعنی خوشحال ہو جائے گا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ کیونکہ یہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے بھی احسان کیا تھا، یہ اس کو یاد دلا رہا ہے، اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب یعنی فرعون وہاں کا بادشاہ تھا اس مصر کا، تو وہ لڑکوں کو جب اسے اطلاع ملی ہے کہ کوئی آنے والا ہے جو اللہ کا پیغام لائے گا، اور اس کی سردار جو تھی اس کو یعنی اللہ کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے گا، اس کو اطلاع ملی گئی تھی جادوگروں کے ذریعے سے یا کئی اور سے، تو وہ اس وقت یہ اعلان فرما دیتا ہے کہ جس گھر میں بھی لڑکا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس طور پر کیونکہ وہ لڑکا موسیٰ علیہ السلام بھی آنے والے تھے، اسی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کرنے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت ادا کیا کہ ان کو جب وہ پیدا ہوئے تھے ان کے والدہ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تاکہ وہ دریا کے کنارے تک پہنچائے گا اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی پرورش اس طرح فرما رہا ہے کہ اسی دشمن جو اللہ کا دشمن ہے فرعون، اور جو بادشاہی کا دعویٰ کرتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا، تو ان کا ہی دشمن تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو اسے میرا دشمن یعنی اللہ کا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر ان کی فرعون کی بیوی جو آسیہ ہے وہ اٹھا لیں گی، اور کیونکہ ان کی صورت کو اتنا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تیری صورت کو اس قدر پیاری اور منموہن یعنی دل کو بہلانے والی بنا دیا ہے، جو تجھے دیکھے گا فریفقہ ہو جائے گا، یعنی خوشحال ہو جائے گا، اور یہ اس لیے تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا پلان، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ہی یعنی فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کرتے ہوئے نبوت کا یعنی آگے چل کر ان کو نبوت کا جو فیض ملنے والا تھا، جو نبوت کا جو تاج دینے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی پرورش کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ انہیں دین کا دعوت یعنی اللہ کا پیغام کو پہنچانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ تو یہ
اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی کے دوں جو اس بچے کی پرورش کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک حکمت سے ان کی ماں کو اس کے گھر تک پہنچا کے تاکہ بچے کی پرورش کے بہانے سے انہیں ان کی ماں کو بچے سے ملا دے گا، اور کہ کسی ایسی عورت کی نشاندہی کرو جو اس بچے کی پرورش کر دے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا۔ تو اللہ کے پلاننگ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کس طرح حکمت فرما رہا ہے۔ پہلے ہی اطلاع دی جاتی ہے کہ انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں رکھ دیا جائے، پھر دریا کے کنارے فرعون والے اس کے دشمن انہیں لے جائیں گے اور گھر میں پرورش کریں گے، پھر ایک اجنبی عورت کی طرح یعنی ان کی ماں کو وہاں تک پہنچا دے گا جو فرعون کے گھر میں جو بچے کی پرورش کی لیے لایا گیا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی ہے۔ اور اس طرح اللہ فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہاری والدہ کے ساتھ ملا دیا ہے، پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا ہے تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، کیونکہ ماں کو بچے کی جب دیکھتا ہے تو ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کرتی ہے، تو ماں کی ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو۔ اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو جب ملاقات ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی تم پر اس طرح احسان کیا تھا، اور قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو بھی مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی، اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزارا کر خوب جانچا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے۔ اے موسیٰ، اس وقت ان کی عمر ٹھیک 40 برس ہو گئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی عمر 40 برس کی تھی جب انہیں نبوت دیا جا رہا۔ تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا ہے اور تم نے اس پر کھڑا رکھا۔ مدین میں، یعنی مدین ایک مقام ہے جہاں پر آپ ٹھہرے رہے، پھر اللہ کے حکم سے یہاں پر آپ پہنچے، میں نے خوب جانچا تمہیں، پھر تم کے کئی سال میں ٹھہرے، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر تم آئیں گے، اور اس جو مقام ہے کوہ طور، وہاں پر اللہ سے مقام ہو کر اللہ تعالیٰ تمام چیزیں آپ کو اب یعنی ایک کتاب عطا کر رہے ہیں اور ہدایت دی جا رہی ہے، اور انہیں نبوت سے سرفرازی دی جا رہی ہے تاکہ تم لوگوں کو ہدایت پہنچائے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اب میں نے تمہیں اپنی عمر رسالت یعنی اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیوں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ تو یہ تمام گفتگو جو چل رہی تھی آپ نے سماعت کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بچپن کا واقعہ بھی یاد دلا دیا بتا کر اب فرما رہے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جو جسے موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی اپنے بھائی کے لیے بھی نبوت کے لیے، تو انہیں بھی نبوت سے سرفرازی دی گئی، اور فرما رہا ہے کہ دونوں مل کر فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہا ہے کہ اس طرح نرم انداز میں گفتگو کرنا، پہلے ہی اپنے آپ کو جذباتی یا جلال میں نائب نرم انداز میں گفتگو کر کے شاید وہ نصیحت قبول حاصل کرے یا اللہ کے غضب سے ڈر کر نصیحت حاصل کرے۔ یہاں پر ہمیں ایک پوائنٹ ملتی ہے کہ لوگوں کو جب نصیحت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو نرم دلی سے نرم انداز میں کرنا چاہیے، جھٹکا یا غصے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نصیحت پھر نرم انداز میں کرنے سے بندہ اس کو دیکھ کر اپنائے گا اور لوگوں کی طرف رجوع ہو جائے گا، مائل ہو جائے گا۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى، ارشاد فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ کیونکہ وہ سرکشی کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے فرعون، تو وہ دونوں کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر وہ ظلم کرے گا، یعنی زیادتی کرے گا، یا کیونکہ وہ سرکشی کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دونوں مت ڈرو، ڈرنا، بے شک میں ہر چیز کو جانتا ہوں، ہر چیز دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ ہمیں بھی یقین کرنا ہے کہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کے اگر کام کے لیے نکل رہے ہیں، نیک اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے لوگوں سے، اور ہمیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے بات کو پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے مگر ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّي فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ رب کے بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مزید اذیت نہ پہنچا، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس طرح جا کر کہہ دے اس فرعون سے، کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے تو انہیں پھر آزاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ترغیب دی جا رہی ہے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہماری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر شخص اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قالوا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا، پھر اس کے حساب حال اس کی رہنمائی کی۔ اب ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ فرعون بادشاہی کا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہاں پر فرعون نے پوچھا موسیٰ تمہارا رب کون ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرما رہے ہیں کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشانے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے جو جس نے وجود بخشا ہے ہر چیز کو، اور پھر اس کے حساب حال یعنی اس کے احاطے کے مطابق اس کی رہنمائی ہے، ہر چیز اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا تو ان پہلی قوموں کا کیا حال ہوا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھی۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ تو جب فرعون نے پوچھا کہ پہلے قوموں کا کیا حال ہوا جو ایمان نہیں لائے، جو اللہ پر یقین نہیں کرے، اللہ کو نہیں مانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تمام چیزوں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، رب کے پاس موجود ہے، میرا رب بھٹکتا نہیں اور نہیں بھولتا۔ الذی جعلکم الارض مہدا وسلک لہم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کے نباتات کے جوڑے نکال دیے ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اب رب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تمام جہان کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، زمین پر راستے نکالے اور مویشیوں کو اور نباتات کو پیدا کیا، اور تم کھاؤ اس میں اور اپنے مویشیوں کو یعنی بکرا وغیرہ جو چارپائے ہیں انہیں چلاؤ، اور بے شک اس میں دانش مند جو عقل مند رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے۔ تو یہ آیت کو آپ لوگ یاد رکھیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت ہم جب پڑھتے ہیں، یہ دعا ہے جب پڑھنا ہے جب میت کو دفناتے ہیں مٹی کے اندر اور خبر میں، اور جب اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو تین کنکر، تین مٹی کے ڈھیرے ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دیا گیا ہے احادیث میں۔ تو پہلی مرتبہ جب ڈالتے ہیں تو منہا خلقناکم کہہ کر ڈالنا ہے، دوسری مرتبہ جب ڈالتے ہیں تو وفیہا نعیدکم کہہ کر ڈالنا ہے، پھر تیسری مرتبہ جب ڈالتے ہیں تو منہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہارے لوٹائیں گے،
اور پھر ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے۔ تو یہ دعا ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مٹی سے ہی ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور مٹی میں ہی ہمیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہاں پھر اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ اٹھ جاؤ، تو پھر وہیں سے ہمیں نکالے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دی گئی تھی دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، سو ہم بھی تمہارے پاس اس کی مانند جادو لائیں گے، تو ہاں تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے وعدہ طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں، اور نہ ہی تم مقابلے کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو۔ تو یہ کیونکہ جب نشانی اللہ کی بتانے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو فرعون نے کہا کیا تم نے ہمیں جادو دکھاؤ گے اور جادو کے ذریعے سے ہمیں یہاں سے نکالو گے؟ تو ہم بھی کئی جادوگر کو لائیں گے مقابلے کے لیے، تو مقابلہ کیا جائے گا، مقابلے کی جگہ پھرنے کی یعنی پھر کر مت جائے، مقابلے کے لیے ریڈی رہے، اور مقابلے کی جگہ یہ ہے کہ کھلا اور ہموار میدان ہو۔ اس طرح وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ بات ہوئی۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن یوم عید، سالانہ جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں گے۔ چاشت وقت مطلب اشراق کے وقت، جو سورج یعنی آفتاب، طلوع آفتاب کے بعد اشراق کا وقت ہے، اس کے بعد چاشت کا وقت ہوگا جو تقریباً زوال سے پہلے رہے گا، تو اس وقت چاشت کا وقت ہوگا، جمع ہو جائے گے۔ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر مقرر وقت پر آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیحسحکم بعذاب وقد خاب من افترا، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور واقع وہ شخص نامراد ہو جس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑ پڑے اور چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی، کہنے لگے یہ دونوں واقع جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہارے سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہاری مثال مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں۔ فاجمعوا کیدہم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا، انہوں نے باہم فیصلہ کیا بس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر خطا باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں وہاں پر گفتگو ہوئی، جادوگروں کو بلایا گیا، جادوگروں کے موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کا ڈر بتائے کہ اللہ کی طرف بہتان مت باندھنا، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دے گا جو بہت بہتان بانے گا۔ پھر وہ لوگ چنانچہ وہ لوگ اس میں باہم جھگڑنے لگے، چپ کے گوشیاں کرنے لگے، اور پھر کہنے لگے کہ بے شک یہ دو جادوگر ہے جو تمہیں سرزمین سے نکالے جائے گا۔ اس کے بعد مقابلے کی تیاری ہوگی، انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ بس تم جادو اپنی تمام تدابیر خطر باندھ کر کھٹے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہو جائے گا، مطلب جو فتح پائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگر بولے اے موسیٰ یا تم اپنی چیز ڈالو اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں گے۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگے جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خوف مت کرو، بے شک ہم تمہیں غالب رہو گے۔ تو جب یہ جادو کرنے شروع کرے، پہلے ان سے کہا گیا کہ تمام چیزوں کو ڈال دو اور جادو کرے، تو پھر کیا تھا کہ اچانک رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں، یعنی وہ چلنے پھرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہونے لگے کہ جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں تھوڑا خوف پائے کہ کیا مطلب اس کو دیکھ کر وہ خوف اچانک خوف سا پانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خوف مت کرو، ڈرو مت، بے شک ہم تم ہی غالب ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جان رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی پیغام بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً فتح پانے والا گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تسکین دے رہے ہیں، سکون دے رہے ہیں کہ خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ، اور تم اس لاٹھی کو، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اس لاٹھی کو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، جو عصا ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے تو زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی، اور جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے، تو اس لاٹھی کو ڈالنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ۔ تو وہ لاٹھی کو ڈال دیے، جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اس لاٹھی کو ڈال دو، وہ تمام چیزوں کو نگل جائے گی جو فریب ہے، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو جادو کے اثر سے کر رہے ہیں، اور جادوگر کا فریب، اور جادوگر جہاں کبھی بھی رہے گا وہ فلاح نہیں پائے گا، یعنی کامیاب نہیں ہوگا، بے شک فلاح پانے والے ہیں جو اللہ کے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، پھر ایسا ہی ہوا کہ پس سارے جادوگر سجدہ میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اس طرح واقعہ سماپت ہوا۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى۔ فرعون کہنے لگا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے میں تمہیں اجازت دوں، بے شک وہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، بس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا، اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لو گے کہ تم ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ دیکھ کر فرعون پھر کہنے لگا کہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا جادوگروں کا استاد ہے، تو یقیناً کیونکہ وہ ایمان لائے اللہ کو پہچان کر، تو پھر جو بھی اللہ تعالیٰ پہچان گئے ہیں ایمان لائے ہیں، تو فرعون کو غصہ آ گیا، اور فرعون نے یا اس قدر کہا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا استاد نکلا، جادوگروں کو استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پس اب میں ضرور انہیں سزا دینے لگا کہ تمہارے جو ہاتھ پیر کو کاٹ کر اور کھجور کی طرف سولی لٹکا دوں گا۔ اس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جان لوگے کہ جو تم سولی چڑھاؤں گا تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر وہ کہہ رہے ہیں، تو فرعون کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے کون عذاب دے، یعنی وہ سختی کر رہا ہے، وہ عذاب دے رہا ہے کہ انہیں سولی چڑھائے گا، تو کون دیر کرے گا اس مدت تک باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا، جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو تو ہمارے پاس آ چکے ہیں، اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے، یعنی اس فرعون کو کہنا ہے کہ تم جو حکم کرنے والا ہے کر لے، تو فقط اس چند روز دنیاوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو وہ یقیناً اللہ کا ایمان لائے ہیں، اللہ کو جان گئے ہیں، تو وہ دنیا کی اس سزا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آخرت کو دیکھ کر موسیٰ یعنی ان جادوگروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی نشانی دکھ گئی ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو کرنا ہے کر دے، وہ صرف دنیا کے حد تک رہے گا، جو دنیا کے متعلق فیصلہ کرنے والا ہے کر سکتا ہے، اس کے بڑھ کر نہیں کہہ سکتا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور اسے بھی معاف فرما دے جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس طرح وہ لوگ ایمان قبول کر لیے موسیٰ علیہ السلام کے اس اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا،
بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس لیے اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ ایسا ہی عذاب ہے کہ وہ نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہ گئے گا، کیونکہ اگر وہ دنیا میں توبہ کر کے اللہ کے رجوع ہو گئے تو اللہ بخشنے والا ہے، مگر اللہ کی طرف اگر مجرم بن کر آئیں گے تو وہ نہ ہی اس طرح عذاب میں ہوں گے کہ وہ نہ کہ وہ اس میں مر سکیں گے نہ وہ ہی زندہ رہے گا۔ وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو شخص اس کے حضور مؤمن بن کر آئے گا مزید یہ کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا، وہ سدا بہار باغات میں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو کفر و معصیت کی آلودگی سے پاک ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کیونکہ جادوگر اللہ کی طرف رجوع ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف ایمان لائے ہیں اور جادوگری سے توبہ کرے ہیں اور اس پہ گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف مومن بن کر آئیں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے، اور جو مجرم بن کر آئیں گے تو انہیں عذاب مبتلا کر دیا جائے گا، اور جو مومن ہیں ان کے لیے سدا بہار باغات جو جنات میں ہے اس میں رہنے کا انہیں یعنی انہیں رہنے کا پروانہ بتایا جا رہا ہے، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو کفر، کیونکہ وہ لوگ کفر میں تھے اور معصیت میں تھے، گناہوں میں تھے، اس کی طرف وہ رجوع ہو کر آ رہے ہیں تو انہیں یہ بخشش کا پروانہ سنایا جا رہا ہے، انہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ نہروں میں، جنت کے باغات میں نیچے جو نہریں ہیں اس میں رہنے کی انہیں توفیق ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہمیں ان جیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور ان جنات کے جو سدا بہار باغات ہیں ہمیں بھی نصیب فرمائیں، اور کفر سے اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق ہو کر ہمیں مؤمن بن کر اللہ کی طرف رجوع ہونے والا بندہ بنانے کی کوشش کرے۔ آئیے یہاں پر انشاءاللہ ہم، کیونکہ وقت قریب ہے، انشاءاللہ ہم آج کی نشست کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ 12 رکوع ہو چکے ہیں 100 پارے کے، اور یعنی پون پارا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم 17 رکوع سے آغاز کریں گے، اور جو بھی انشاءاللہ آگے واقعات ہے آپ لوگ سماعت کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، رب کی دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر میرے مولا یا اللہ ہمیں، یا اللہ اس جو ہمیں نعمتیں بتائی گئی ہے انہیں ہمیں شمال فرما دے، اور ہمیں ان فہرست میں داخل فرما دے، اور ہمیں جنت کے باغات میں نصیب فرما دے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، مؤمن کے انداز میں ہمیں تیری طرف رجوع ہونے والا بنا دے، نہ کہ مجرم سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں اس تمام گناہوں سے بخشش دے، نیک اعمال کرنے میں یا اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اعمال کرنے والا بنا دے، یا اللہ دین کو یا اللہ سمجھنے والا بنا دے، اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، تیرے کلام پاک کو یا اللہ سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جو بھی کر رہے ہیں یا اس کے ذریعے سے ہمیں تیرے کلام پاک کے ذریعے سے ہمیں دلوں کو منور فرما دے، دلوں کے زنگ کو میل کو دور فرما دے، جھوٹ غیبت بغضی کینہ کبر تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے، کفر سے بچنے والا بنا دے، کفر کے عملوں سے، کفر کلمات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ایمان پر ثابت قدم نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، ہم سب کی بخشش مغفرت فرما دے، گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، للہ ہر کام اللہ کے لیے تیرے لیے کرنے والا بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ جو پریشان ہمارے تمام کے پریشانیوں کو دور فرما دے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جذبہ مقاصد کو پورا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔